الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو شب برات کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو شب برات ہے اس کی فضیلت متعدد احادیث میں موجود ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول اور بندوں کی مغفرت اور رزق و عمر کے فیصلے اہم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو میرے امام الانبیاء کے غلاموں، اس شب برات کی جو فضیلت ہے وہ حدیث پاک سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور یہ جو رات ہے یہ مغفرت کی بھی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو وہ مشرک اور اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والے کے سوا اپنے سارے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور میرے امام الانبیاء کے غلاموں، اس رات عمر اور رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ اس رات اس سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے ہر ابن آدم کا نام لکھا جاتا ہے اور اسی رات اعمال بلند کیے جاتے ہیں۔ تو میرے امام الانبیاء کے غلاموں، اس رات میں رحمت الہی جو ہے وہ بہت جوش میں آتی ہے اور اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تو جانتی ہے کہ نصف شعبان کی رات کیا ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا سوائے اس کے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، جیسے کینہ پرور اور مشرک، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ناظرینوں، سامعین کرام، ہمیں اس رات کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس رات کو عبادات، تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، کیونکہ یہ جو رات ہے یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے خاص ہے کہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، گناہوں سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے، کیونکہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اس رات کو ہمیں عبادات کرنی چاہیے، تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن جو کینہ پرور ہے، دل میں بغض رکھنے والے مشرک ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس کو نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر۔ میرے امام الانبیاء کے غلاموں، اس رات کو آتش بازی، ناچنا، کودنا، کھیل کود کرنا، اور کیونکہ آتش بازی کرنا بالکل حرام ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔